اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب کہ آ گیا یہاں تک کہ جب آ گیا امرنا حکم نہ ہمارا وفارا اور ابل پڑا تنور یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تنور کل کہا نہ ہم نے احمل سوار کر فیہا اس میں، تو ہم نے نوح کو فرمایا سوار کر لو کشتی میں کلی ہر زوجین اثنین ہر جنس کے نر اور مادہ میں سے دو وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو الا مگر من جو کہ سابقہ پہلے سے ہو چکا ہے علیہ اس پر قولن بات سوائے ان کے جن پر پہلے سے ہو چکا ہے حکم یا بات ومن اور وہ جو آمنا جو ایمان لا چکے ہیں یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تنور تو ہم نے نوح کو فرمایا سوار کر لو کشتی میں ہر جنس سے نر اور مادہ دو ایک نر اور مادہ جوڑا اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے ہو چکا ہے حکم اور سوار کر لو جو ایمان لا چکے ہیں وَمَا اور نہیں آمنا ایمان لائے تھے معاہو ان کے ساتھ اور نہیں ایمان لائے تھے آپ کے ساتھ الا مگر قلیل کم تھے کل 80 لوگ تھے وقالا اور نوح نے کہا ارقبو رقبہ سوار ہونا سوار ہو جاؤ فیہا اس کشتی میں بسم اللہ اللہ کے نام سے مجریہا اس کا چلنا و مرسہا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے یعنی کہ اللہ ہی کے نام سے چلے گی اللہ ہی کے نام سے جہاں اللہ تعالیٰ کہے گا وہاں رکے گی انا بے شک ربی میرا رب لا ضرور غفور مغفرت کرنے والا ہے رحیم رحم فرمانے والا ہے بے شک میرا پروردگار غفور الرحیم ہے واہیا اور وہ تجری چلنے لگی بہم انہیں لے کر فی موجن ایسی موجوں میں کل جبالی جو پہاڑ کی مانند ہیں وَنَدَا اور پکارا نوح نے نبنہو اپنے بیٹے کنان کو وقانا اور وہ فی معزلن اور وہ ان سے الگ تھا فرمایا یا بنیا اے میرے بیٹے ارقب سوار ہو جا معنا ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا ولا اور نہ تکن ہو مع الکافرین کافروں کے ساتھ نہ ہو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کنان جو ہے وہ سوار نہیں ہوا اور وہ یہاں تک کہ عذاب کا مقررہ وقت آ گیا اور سب سے پہلے تنور سے پانی ابل پڑا گویا آپ کے لیے بطور علامت یہ مقرر کیا گیا تھا کہ جب آپ کے تنور سے پانی کا فوارہ پھوٹ نکلے تو سمجھ لینا کہ طوفان کا وقت آ گیا اس وقت کشتی میں سوار ہو جانا جب طوفان آ گیا تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں چڑھا لیں تاکہ ان کی نسل ضائع نہ ہو جائے جن جانوروں گھر والوں اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار کرنے کی اجازت ملی تھی ان کو آپ نے سوار کرنے کا حکم دے دیا طوفان کی شدت کا بیان ہو رہا ہے یعنی یہی نہیں کہ سیلاب آ گیا اور وادیاں اور بستیاں پہاڑ اور اونچے ٹیلے غرقاب ہو گئے اور اس کی پرسکون سطح پر کشتی آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی نہیں بلکہ اس میں خوفناک قسم کی تند و تیز موجیں اٹھ رہی تھیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پانی کا پہاڑ بڑا چلا آ رہا ہے اس دل ہلا دینے والی خوفناک طغیانی میں ایک کشتی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کو لیے ان دہاڑتی ہوئی موجوں کو چیرتی ہوئی سلامتی سے چلی جا رہی تھی اس حال میں آپ کو اپنا بیٹا کنان نظر آیا جو آپ کی رفاقت اور سنگت کو چھوڑ کر الگ ہو گیا تھا آپ نے فرمایا کافروں کے ساتھ چھوڑ دے اب بھی سچے دل سے تائب ہو جا اب بھی ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا بچ جائے گا لیکن جو ازلی بدبخت ہو اس میں نصیحت کب اثر ہوتی ہے
وہ اکڑ گیا، بڑی بے پرواہی اور گستاخانہ انداز میں کہنے لگا، مجھے آپ کی کشتی میں پناہ لینے کی ضرورت نہیں، یہ سامنے کتنے اونچے پہاڑ ہیں، ان میں سے کسی پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی میرا کیا بگاڑ سکے گا۔